کردستان 1979 کی گرمیوں کا موسم تھا۔ ہم نماز ظہرین کے بعد مسجد سلمان کے سامنے کھڑے تھے۔ میں ابراہیم سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک ہمارا دوست جلدی سے آیا اور کہنے لگا، امام کا پیغام سنا تم نے؟ ہم نے حیران ہو کر پوچھا، نہیں، کیا کہا انہوں نے؟ اس نے بتایا کہ امام نے حکم دیا ہے کہ کردستان کے جوان اور مجاہدوں کو محاصرے سے نجات دلاؤ۔ فوراً محمد شہروردی بھی آ گیا اور کہنے لگا، میں قاسم تشکری اور ناصر کرمانی کردستان جا رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، ہم بھی ہیں۔ اس کے بعد ہم چلے گئے تاکہ جانے کی تیاری کر سکیں۔ سپہر کے 4 بجے تھے۔ ہم 11 لوگ ایک گاڑی میں بیٹھ کر کردستان کی طرف چل دیے۔ ایک کلاشنکوف، 4 بندوقیں اور چند دستی بم ہمارا کل اثاثہ تھے۔ اکثر راستے بند تھے۔ کئی جگہوں پر ہمیں کچے راستوں سے ہو کر گزرنا پڑا، لیکن خدا کی مدد سے اگلے دن ظہر کے وقت ہم سندرج پہنچ گئے اور ہر طرف سے بے خبر شہر میں داخل ہو گئے۔ ایک اخبار فروش کے کھوکے کے سامنے جا کر ہم رک گئے۔ ابراہیم چھاؤنی کا پتہ پوچھنے کے لیے نیچے اتر پڑا۔ کھوکے پر پہنچتے ہی اچانک وہ چلانے لگا، بے دین انسان، یہ کیا بیچ رہے ہو؟ میں نے حیرت سے دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کھوکے کے کنارے کچھ قطاروں میں شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ ابراہیم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسلحہ اٹھایا اور بوتلوں پر گولیاں برسانے لگا۔ وہ بوتلیں ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ اس کے بعد اس نے باقی بچے رہنے والی بوتلوں کو بھی توڑ دیا اور غصے میں بھرا ہوا کھوکھے والے جوان کے پاس گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور ڈر کے مارے کھوکھے کے کونے میں جا کر چھپ گیا تھا۔ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، میرے دوست، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ یہ کیا نجاستیں بیچ رہے ہو؟ کیا خدا نہیں فرماتا کہ یہ سب نجاستیں شیطان کی طرف سے ہیں، ان سے دور رہو؟ جوان نے تائید کے انداز میں اپنا سر ہلایا۔ وہ مسلسل کہے جا رہا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ ابراہیم نے تھوڑی سی دیر اس سے باتیں کی، پھر ہم اکٹھا باہر آ گئے۔ اس جوان نے ہمیں چھاؤنی کا پتہ بتایا اور ہم چل پڑے۔ MG3 کی گولیوں کی آواز نے شہر کی خاموشی کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ سڑک پر سبھی ہمیں دیکھے جا رہے تھے۔ ہم بھی کسی کی پرواہ کیے بغیر شہر میں گھوم رہے تھے۔ بالآخر ہم چھاؤنی میں پہنچ گئے۔ چھاؤنی کی تمام دیواروں پر مٹی سے بھری بوریاں چن دی گئی تھیں۔ وہ جگہ ایک فوجی قلعے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ عمارت کی تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے بہت دروازہ کھٹکھٹایا مگر بے سود، کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اندر ہی سے کہے جا رہے تھے، شہر انقلاب مخالف لوگوں کے قبضے میں ہے، تم بھی یہاں مت ٹھہرو، ایئرپورٹ کی طرف چلے جاؤ۔ ہم نے کہا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، کم سے کم یہ تو بتا دو کہ ایئرپورٹ کہاں ہے؟ ایک فوجی دیوار کی منڈیر سے جھانک کر کہنے لگا، یہاں صورتحال بہت خراب ہے، ممکن ہے تمہاری گاڑی کو تباہ بھی کر دیں۔ جلدی جلدی اس طرف کے راستے سے شہر سے نکلو، تھوڑا آگے جا کر ایئرپورٹ پہنچ جاؤ گے، وہاں انقلابی فوج ٹھہری ہوئی ہے۔ ہم ایئرپورٹ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر ہمیں چھاؤنی کی صحیح صورتحال کا اندازہ ہوا۔ چھاؤنی اور ایئرپورٹ کے علاوہ سارا شہر انقلاب مخالف گروہوں کے قبضے میں تھا۔ فوج کی 3 بٹالینز کے جوان وہاں موجود تھے۔ سپاہ کی ایک بٹالین بھی ایئرپورٹ پر ٹھہری ہوئی تھی۔ شہر کے اندر سے ایئرپورٹ کی طرف گولہ باری ہوتی رہتی تھی۔ محمد بروجردی کو پہلی بار ہم نے وہیں دیکھا تھا، داڑھی اور سنہری بالوں والا جوان، خوبصورت اور مسکراتا ہوا چہرہ۔ برادر بروجردی ان حالات میں بھی بہت اچھے انداز میں اپنے ماتحتوں سے کام لے رہے تھے۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ملک کی مغربی سپاہ کے کمانڈر ہیں۔ ایک دن بعد ہم نے برادر بروجردی سے ایک میٹنگ رکھی۔ فوج کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ امام خمینی کے فرمان کی وجہ سے کافی فوج آ رہی ہے اور وہ ابھی راستے میں ہے۔ انقلاب مخالف بھی ڈرے ہوئے ہیں۔ شہر کے اندر ان کے 2 اہم ٹھکانے ہیں۔ ان دونوں ٹھکانوں پر حملوں کی منصوبہ بندی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ مختلف تجویزیں اور آراء پیش کی گئیں۔ ابراہیم نے کہا کہ جیسا کہ شہر کے حالات سے نظر آتا ہے کہ عام شہریوں کو انقلاب مخالف گروہ سے کوئی سروکار نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ان کے ایک ٹھکانے پر ہم حملہ کر دیتے ہیں اور جب کامیاب ہو جائیں تو پھر دوسرے ٹھکانے کی خبر لیں گے۔ سب نے تجویز سے اتفاق کیا۔ طے پایا کہ جوانوں کو حملے کے لیے تیار کریں، لیکن اسی روز سپاہ کے جوانوں کو پاوا کے علاقے میں بھیج دیا گیا۔ اب کمانڈر کے پاس فقط فوجی جوان ہی رہ گئے تھے۔
ابراہیم اور دوسرے دوست ایک ایک کر کے فوجیوں کے مورچوں میں جاتے، ان سے باتیں کرتے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہیں سے تربوز کی ایک گاڑی کا بندوبست کر لیا اور سارے تربوز فوجیوں میں تقسیم کر دیے۔ اس طریقے سے اپنے جونیئر فوجیوں کے ساتھ ان کی دوستی مضبوط ہو گئی اور انہوں نے مختلف پروگراموں کے ذریعے فوجیوں کا مورال کافی بلند کر دیا۔ ایک روز صبح کے وقت فوجی جوانوں میں آغا قلقالی کا اضافہ ہو گیا۔ دوسرے مختلف شہروں سے جنگجو جوانوں کی کافی تعداد بھی ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ ضروری تیاری کے بعد جوانوں میں مختلف مہمیں اور ان کی ذمہ داریاں تقسیم کر دی گئیں۔ ظہر سے پہلے ہم نے انقلاب مخالف لوگوں کے ایک ٹھکانے پر حملہ کیا۔ ہماری توقع سے کہیں بڑھ کر جلد ہی اس جگہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے انقلاب مخالف گروہ کے بہت سے افراد گرفتار کر لیے۔ اس ٹھکانے سے بہت زیادہ تعداد میں حملوں کی تفصیل، کافی مقدار میں ڈالرز، جعلی پاسپورٹس اور شناختی کارڈ بھی برآمد ہوئے۔ ابراہیم نے ان سب چیزوں کو ایک بوری میں ڈالا اور سپاہ کے سربراہ کے حوالے کر دیا۔ انقلاب مخالف گروہ کا دوسرا ٹھکانہ بھی بغیر ہاتھ پاؤں چلائے ہمارے قبضے میں آ گیا۔ شہر پر دوبارہ انقلابی جوانوں کا قبضہ ہو گیا۔ وہاں کے فوجیوں کا کمانڈر کہا کرتا تھا، اگر چند سال اور بھی ہم صبر کرتے تب بھی میرے فوجی جوانوں میں ایسا حملہ کرنے کی جرت پیدا نہ ہوتی۔ اس سلسلے میں ہم برادر ہادی اور دوسرے جنگجو دوستوں کے مرہون احسان ہیں۔ انہوں نے فوجی جوانوں سے دوستی کر کے ان کے مورال کو بہت زیادہ بلند کر دیا تھا۔ اس عرصے میں کمانڈرز نے ابراہیم اور دوسرے جوانوں کو بہت سے فوجی فنون اور جنگ کے طور طریقے سکھائے، جنہوں نے ان جوانوں کو بہادر اور نڈر فوجیوں میں تبدیل کر دیا۔ ان کا نتیجہ دفاع مقدس میں کھل کر سامنے آیا۔ اگرچہ کردستان کے دوسرے شہروں میں چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، مگر سندرج جیسے حالات زیادہ لمبے عرصے تک خراب نہ رہے اور جلد ہی اپنے معمول پر آ گئے۔ ستمبر 1979 میں ہم تہران واپس آ گئے۔ قاسم اور کچھ دوسرے جوان کردستان میں ہی رہ گئے اور شہید چمران کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ تہران واپس آنے کے بعد ابراہیم محکمہ کھیل اور ورزش کے شعبے تفتیش سے محکمہ تعلیم و تربیت میں چلا گیا، مگر اس کی درخواست قبول نہ ہوئی۔ البتہ کافی تگ و دو کے بعد بالآخر قبول کر لی گئی۔ اس نے ایک ایسے کمپلیکس میں اپنی ذمہ داری سنبھال لی جہاں اس جیسے لوگوں کی شدید ضرورت تھی اور اب بھی ہے۔ آئیڈیل استاد۔ عباس ہادی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم کہا کرتا تھا، اگر یہ طے ہے کہ انقلاب کو زندہ رہنا ہے اور آئندہ نسل کو انقلابی ہونا چاہیے تو پھر ضروری ہے کہ ہم اسکولوں میں اپنی فعالیت انجام دیں، کیونکہ مستقبل میں مملکت ان لوگوں کے حوالے ہوگی جنہوں نے طاغوت کے زمانے میں حالات کو محسوس نہ کیا ہوگا۔ جب وہ دیکھتا تھا کہ ایسے اشخاص اسکولوں میں استاد کے طور پر موجود ہیں جو اصلاً انقلابی نہیں ہیں تو اسے بہت دکھ ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا، ہمارے اسکولوں اور بالخصوص ہائی اسکولوں میں بہترین اور خالص ترین انقلابی جوانوں کو موجود ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے وہ موجودہ کام کو چھوڑ کر ٹھیک ٹھاک الجھائے رکھنے اور کم تنخواہ والے کام میں چلا گیا۔ مادیات تنہا ایسی چیز تھی جس کی ابراہیم کو کبھی فکر نہ ہوتی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا، روزی خدا کے ہاتھ میں ہے، پیسوں میں برکت کا ہونا زیادہ اہم ہے۔ جو کام بھی خدا کے لیے ہوگا اس میں حتماً برکت بھی ہوگی۔ بہرحال اس نے 2 اسکولوں میں پڑھانا شروع کر دیا، ابو ریحان ہائی اسکول میں کھیل کے استاد، جبکہ تہران میں معذور بچوں کے ایک اسکول میں عربی کی تدریس کے فرائض انجام دینے لگا۔ عربی کی تدریس اس نے زیادہ عرصے تک نہ کی۔ اسی سال کے کچھ ماہ گزرے تو اس کے بعد وہ پھر کبھی معذور بچوں کے اسکول میں نہ گیا اور نہ ہی اس نے نہ جانے کی وجہ کبھی بتائی۔ ایک دن اسی اسکول کے پرنسپل میرے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ ہادی کے بھائی ہیں، آپ کو خدا کا واسطہ ان سے کہیں کہ وہ اسکول میں واپس آ جائیں۔ میں نے پوچھا، مگر کیا ہوا؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولے، دراصل ابراہیم اپنے ایک شاگرد کو اپنی جیب سے پیسہ دیتا تھا تاکہ ہر روز پہلے پیریڈ میں پوری جماعت کے لیے روٹی اور پنیر خرید کر لائے۔ ہادی کا یہ خیال تھا کہ یہ بچے پسماندہ علاقے سے ہیں جن میں اکثر کلاس کے دوران بھوکے ہوتے ہیں، بھوکا بچہ کبھی درس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ پرنسپل نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں نے ہادی سے اس بابت سختی سے بات کی اور کہا کہ تم نے ہمارے مدرسے کا نظام اور ضبط بگاڑ کر رکھ دیا۔
حالانکہ اس کے اس اقدام سے ہمارے مدرسے کے نظم و ضبط میں کوئی خلل واقع نہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس پر چلاتے ہوئے کہا تھا کہ آئندہ تمہیں یہاں اس کام کی بالکل اجازت نہیں۔ اس کے بعد ہادی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اور اس وقت اس نے کسی اور اسکول میں اپنی جماعتوں کا انتظام کر لیا۔ اب تمام طلاب اور ان کے والدین میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ابراہیم ہادی کو واپس لے کر آؤں۔ سبھی اس کے اخلاق اور تدریس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اس نے اس تھوڑے سے عرصے میں بہت سے بے سر و سامان اور یتیم طلباء کے لیے وسائل مہیا کیے جن کی مجھے خبر بھی نہیں تھی۔ میں نے ابراہیم سے اس بارے میں بات کی اور پرنسپل کی باتیں اسے بتائیں، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس نے اس وقت دوسرے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ابراہیم ابو ریحان ہائی اسکول میں فقط کھیل کا استاد ہی نہیں بلکہ بچوں کے اخلاق و کردار کا بھی استاد تھا۔ طلاب نے بھی اپنے استاد کی پہلوانی اور چیمپئن شپ کے قصے سن رکھے تھے، وہ بھی اس پر شیفتہ تھے۔ اس زمانے میں جب اکثر انقلابی جوان اپنی ظاہری حلیے پر اتنی توجہ نہیں دیتے تھے، ابراہیم کوٹ پینٹ میں بن ٹھن کر اسکول آیا کرتا تھا۔ خوبصورت اور نورانی چہرے والے جاذب گفتگو اور اچھے رویے نے اسے ایک مکمل استاد بنا دیا تھا۔ جماعت کے دوران سرگرمی میں وہ کافی مہارت رکھتا تھا، موقع پر ہنستا اور مناسب موقع پر طلاب کو اپنی طرف جذب کرتا اور تفریح کے وقت اسکول کے صحن میں آ جاتا۔ اکثر طلاب ہادی کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتے۔ وہ سب سے پہلے اسکول میں حاضر ہوتا تھا اور سب سے آخر میں نکلتا تھا۔ اس کے آس پاس ہر طرف طلاب کا جھمگھٹا رہتا تھا۔ اس زمانے میں جب سیاسی حالات میں کافی ہلچل مچی ہوئی تھی، ابراہیم نے انقلاب کی خدمت کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ طلاب مختلف سیاسی جماعتوں سے متاثر ہو گئے تھے۔ ابراہیم نے ایک رات ان سب کو مسجد میں بلایا۔ انقلابی مسائل کی اچھی سمجھ بوجھ رکھنے والے کچھ انقلابی دوستوں کو مدعو کیا۔ جب اس رات نشست ختم ہوئی تو 2:30 بج چکے تھے۔ 1979 اور 1980 کے تعلیمی سال میں ہادی بہترین سیکرٹری کے ایوارڈ کے لیے منتخب ہوا، اگرچہ یہ اس کی تدریس کا پہلا اور آخری سال تھا۔ 23 ستمبر 1980 میں تہران میں تعلیم و تربیت کے لیے ابراہیم کی ملازمت کا آرڈر جاری ہوا، لیکن جنگ کے حالات کی وجہ سے وہ جماعت میں نہ جا سکا۔ اس سال ابراہیم کی مصروفیات بہت بڑھ گئی تھیں۔ اسکول میں تدریس، کمیٹی میں مشغولیت، زور آزمائی، کشتی، مسجد اور انجمن میں نوحہ خوانی اور منقبت خوانی اور بہت سے انقلابی پروگرامز میں اس کی شرکت وغیرہ کہ ان سرگرمیوں میں ہر ایک کو انجام دینے کے لیے کئی افراد کی ضرورت پڑتی تھی۔ کھیل سیکرٹری شہید رضا ہوریار کی یادیں۔ مئی 1980 کا زمانہ تھا۔ میں شہداء ہائی اسکول میں کھیل سیکرٹری تھا۔ ہمارے اسکول کے ساتھ ہی ابو ریحان ہائی اسکول تھا۔ ابراہیم بھی وہاں کھیل سیکرٹری تھا۔ میں اس سے ملنے کے لیے گیا۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں ابراہیم کے اخلاق اور رویے کا دل دادا ہو گیا۔ رخصت کے وقت وہ مجھ سے کہنے لگا، اکیلے والی بال کا ایک مقابلہ ہو جائے۔ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں قومی والی بال ٹیم کے ساتھ کئی عالمی مقابلوں میں حصہ لے چکا تھا اور اپنے کو کافی ماہر کھلاڑی سمجھتا تھا۔ اب یہ صاحب مجھ سے کھیلنا چاہ رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، البتہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں کھیلتے وقت ہاتھ ذرا ہلکا رکھوں گا تاکہ ابراہیم کی سبکی نہ ہو۔ اس نے پہلی سروس پھینکی، وہ اتنی مضبوط تھی کہ میں اسے سنبھال نہ سکا۔ پھر دوسری، پھر تیسری۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ طلاب کے سامنے میری سبکی ہونے لگی۔ وہ عجیب طرح کے شاٹ مارتا تھا۔ اس کی سروس کو پکڑنا واقعاً بہت مشکل تھا۔ میدان کے ارد گرد بچوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس بار آہستہ سے شاٹ لگائی۔ میں نے پہلا پوائنٹ اسکور کر لیا۔ اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا۔ وہ مجھے شرمندگی سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر خراب شاٹ کھیل رہا تھا۔ میرے پوائنٹس ابراہیم کے برابر ہو گئے اور فیصلہ مزید 2 پوائنٹس کے اصول پر ٹھہرا، اور اس طرح میرا کچھ بھرم رہ گیا۔ میں نے گیند اس کی طرف پھینکی تاکہ وہ سروس پھینکے۔ اس نے گیند ہاتھ میں لے کر جیسے ہی سروس پھینکنا چاہی تو آذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ یہ آذان ظہر کی آواز تھی۔ اس نے گیند زمین پر رکھی اور رو بقبلہ ہو کر اونچی آواز میں آذان کہنے لگا۔ پورے ہائی اسکول میں اس کی آواز گونجنے لگی۔ کچھ طلاب وضو کرنے اور کچھ اپنے گھروں کو چلے گئے۔
وہ وہیں صحن میں نماز پڑھنے لگا اور باقی طلاب اس کے پیچھے اقتداء کرنے لگے۔ صحن میں جماعت ہوئی اور ہم سب نے اس کی اقتداء میں نماز جماعت پڑھی۔ جب نماز تمام ہوئی تو وہ میری طرف پلٹا اور مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہنے لگا، آغا رضا، مقابلہ اس وقت اچھا ہوتا ہے جب اس میں دوستی بھی شامل ہو۔